الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز جمعہ کو تشریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگر گوشہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، ایک مرتبہ مجھے کچھ دل کی بیماری ہو گئی۔ میں اپنے استاد العلماء حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت ہی خستہ حال۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب 2-4 ہاتھ کے فاصلے پر میری قبر ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور اس جوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ذرا دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے کچھ دم فرمایا اور فرمایا کہ ایک کام کیجئے، ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 بار یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 بار پڑھ لیا کریں۔ میں نے 2-4 روز پڑھا، مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں۔ 1 مہینے تک اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیچ میں آج تک تقریباً 38 سال ہو گئے، مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہٹ کی بھی بیماری نہیں ہوئی اور میرے دل کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخہ امراض روحانی ہی نہیں ہے، یہ امراض جسمانی کا بھی نسخہ ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت اس کی اجازت سب کو عطا فرما دیجئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت عطا کی ہے، میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ اس عمل کو پڑھے، اور کسی اور کو ضرورت پڑے اس کو بھی آپ تلقین کریں۔ کہیں کہیں الفاظ کی تھوڑی سی ترمیم کی گئی ہے۔ حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کے عمومی عذر یعنی عوامی مجبوری کی کمزوریاں بیان کو پیش کر کے فرمایا، بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان اسے مہیا کر دو۔ اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا، کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا ہے، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو اللہ کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عاشقان نماز واقعی اگر کوئی کام کرنے کا ذہن بن جائے تو راستے بہت، اور اگر کسی کام کو جی نہ چاہے تو بہانے بہت ہوتے ہیں۔ بس یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، بالخصوص فجر کی پابندی چاہتے ہیں، تو الارم لگایا جا سکتا ہے، کسی اسلامی بھائی سے کہا جا سکتا ہے جو آپ کو فجر کی جماعت کے لیے صدائے مدینہ یا گھر کے بیل یا موبائل فون کے بیل کے ذریعے اٹھا دے، یا گھر کے کسی بڑے افراد کو کہہ دیجئے وہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز پڑھنے کی توفیق ہو عطا یا رب،
میری نماز کبھی بھی نہ ہو قضا یا رسول۔ نمازوں کی عادت پکی بنانے، گناہوں سے پیچھا چھڑانے اور اپنی سیرت کو سنتوں سے جگمگانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اللہ پاک جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے